دعا بہت بڑی قوت ہے، دعا بہت بڑی طاقت ہے۔ جو کام محنت سے نہیں بنتا وہ دعا سے بن جاتا ہے، وہ دعا سے بن جاتا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی عرض کروں گا، اللہ سے دعا کرو، دعا بہت طاقت والی چیز ہے، اور مانگتے وقت یقین رکھو، یہ دعا کی قبولیت کی ایک شرط ہے، یقین رکھو کہ میرے مولا کا وعدہ سچا ہے، اس نے جو کہا ہے میں دعا کو قبول کروں گا، وہ یقیناً میری دعاؤں کو قبول کرے گا۔ کبھی آزما کے دیکھ لینا، آزمانے کی ضرورت نہیں، کبھی تجربہ کر کے دیکھ لینا، دل سے مانگ کر دیکھو، سکون قلب سے مانگ کر دیکھو، تنہائی میں مانگ کر دیکھو، پھر آپ دیکھنا قلب کا بوجھ بھی ہلکا ہوگا، اور ساتھ ہی ساتھ اس دعا کی قوت کا اثر آپ پر ظاہر ہوگا۔ قرآن مقدس کے اندر اگر آپ دیکھیں تو تقریباً دعائیں جو آپ کو ملیں گی وہ ناممکن نظر آنے والی چیزوں کے وقت اور تکلیفوں کے وقت کی جانے والی انبیاء کی دعائیں آپ کو نظر آئیں گی، اور ان دعاؤں کی برکت سے وہ ناممکن چیز بھی ممکن ہوتی بھی دکھائی دیتی ہے۔ یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی، اللہ سے دعا کرنے میں کوتاہی نہیں برتنی چاہیے۔ ہاں کبھی کبھی دعا کی قبولیت میں وقت لگتا ہے۔ بس ایک آخری واقعہ عرض کر کے میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ حضرت ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، عظیم ولی کامل، عظیم بزرگ، اللہ اکبر، ٹھنڈی کی رات میں کہیں کے لیے نکلے، ایک گاؤں میں پہنچتے ہیں۔ گاؤں میں پہنچنے کے بعد جب کڑاکے کی ٹھنڈی محسوس ہونے لگی، مسجد نظر آئی تو خیال ہوا چل کر کے مسجد میں رات گزار لوں تاکہ تھوڑی ٹھنڈی سے بچ سکوں۔ مسجد کے خادم سے گزارش کیا مسجد کا دروازہ کھول دو تاکہ میں رات بھر عبادت کروں، آرام کی غرض سے نہیں، عبادت کی غرض سے مسجد کھول دو، میں پوری رات عبادت کروں گا تاکہ ٹھنڈی سے بھی بچ جائیں اور رات عبادت میں گزر جائے۔ آپ کو مسجد میں لے لیا گیا، آپ مسجد میں تشریف لے گئے اور عبادت میں مصروف ہوئے۔ کچھ لوگوں نے اس گاؤں کا رخ کیا اور دوڑتے ہوئے گاؤں کی طرف آ کر لوگوں سے پوچھنے لگے، تم نے کسی چور کو دیکھا ہے؟ کسی چور کو دیکھا ہے؟ کہا نہیں، یہاں سے تو کوئی چور نہیں گزرا، ہاں البتہ ایک شخص کو ہم نے دیکھا۔ حضرت ابراہیم ابن ادم کو وہ گاؤں والے نہیں جانتے تھے کہ یہ کون ہیں، تو حضرت ابراہیم ابن ادم کے بارے میں انہوں نے کہا ایک شخص کو ہم نے مسجد میں جاتے دیکھا۔ جب وہ مسجد کے اندر جا کر دیکھے تو ابراہیم ابن ادم علیہ رحمت و رضوان، لیکن وہ لوگ بھی نہیں جانتے تھے کہ یہ اللہ کے ولی ہیں یا کون ہیں۔ انہوں نے سمجھا یہی چور ہیں، پکڑ لیا اور کہا تم نے چوری کی؟ انہوں نے کہا میں نے تو کوئی چوری بوری نہیں کی۔ کہا نہیں تم جھوٹ بولتے ہو، اور بعد میں حضرت ابراہیم ابن ادم کو پکڑ کے مسجد کے باہر لائے اور رسی سے باندھ دیا، کڑاکے کی ٹھنڈی میں کھلے آسمان کے نیچے بٹھا دیا۔ اللہ اکبر، حضرت ابراہیم ابن ادم علیہ رحمہ سوچ میں پڑ گئے، یا اللہ کیا ماجرا ہے کہ مجھے اس طریقے سے میں نے کوئی چوری نہیں کی اور کڑاکے کی ٹھنڈی کے اندر مجھے لا کر سزا دی جا رہی ہے، لیکن میرے مولا تو جو بھی کرتا ہے بہتر کرتا ہے، اس میں بھی کوئی حکمت ہوگی۔ وہ لوگ وہیں تنہا چھوڑ کر کے حضرت ابراہیم ابن ادم علیہ رحمہ کو چلے گئے۔ حضرت ابراہیم ابن ادم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کڑاکے کی ٹھنڈی میں بیٹھے ہوئے ہیں، کوشش کی، طاقت لگائی، رسی ٹوٹی، اور رسی کے ٹوٹ جانے کے بعد حضرت ابراہیم ابن ادم نے چو طرف دیکھا کہ کس طرف جانا چاہیے۔ دور نظر پہنچی تو دیکھا کچھ آگ نظر آ رہی ہے، سوچتے کڑاکے کی ٹھنڈی ہے، تھوڑی سی روشنی نظر آگ کی آ رہی ہے، چلو اسی طرف چلتے ہیں۔ پہنچے وہاں پر ایک تنور تھا، ایک شخص وہاں پر موجود تھا۔ حضرت ابراہیم ابن ادم رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہاں پہنچنے کے بعد اس کے چہرے پہ داڑھی تھی، انہوں نے فوراً سلام کیا۔ اس شخص نے سلام کا جواب دینے کی بجائے کبھی دائیں دیکھتا ہے کبھی بائیں دیکھتا ہے۔ حضرت ابراہیم ابن ادم کو حیرت ہوئی، عجیب آدمی ہے، میں سلام کر رہا ہوں اور یہ دائیں بائیں دیکھ رہا ہے۔ بہرحال کافی دیر کے گزرنے کے بعد اس نے سلام کا جواب دیا تو حضرت ابراہیم ابن ادم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، اے بندے خدا، سلام کیے ہوئے تو کافی وقت ہو چکا، جواب ابھی کیوں دے رہا ہے؟ اب غور سے سنیے، اس نے کہا میں 20 سال سے ایک دعا کر رہا ہوں، 20 سال سے ایک دعا کر رہا ہوں اور اسی دعا کی قبولیت کا انتظار کر رہا تھا، لیکن جب تم نے سلام کیا تو میں نے سوچا کہیں روح قبض کرنے والا فرشتہ تو نہیں آ گیا، تو میں دائیں بائیں دیکھا، کچھ دیر کے توقف کے بعد مجھے اطمینان ہوا کہ روح قبض کرنے والا فرشتہ نہیں، کوئی انسان ہی یہ آیا ہوا ہے، تو میں آپ کو سلام کا جواب دیا۔ اب حضرت ابراہیم ابن ادم نے پوچھا، اے بندے خدا، کس چیز کی دعا کر رہا ہے؟ کون سی دعا تو 20 سال سے کر رہا ہے؟ اس نے کہا بس ایک ہی دعا کر رہا ہوں، اے اللہ مرنے سے پہلے ابراہیم ابن ادم کی زیارت نصیب فرما دے۔ اللہ اکبر، حضرت ابراہیم ابن ادم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا بندے مبارک ہو، میں ہی ابراہیم ابن ادم ہوں۔ اتنا سننا تھا، قدموں میں گر گیا اور کہتا ہے، اے اللہ ایک دعا کی قبولیت میں 20 سال لگ گئے، اب میری دعا کی قبولیت میں تاخیر نہ کرنا، ابراہیم ابن ادم کے قدموں میں میری موت واقع ہو جائے اور یہی میری نماز جنازہ پڑھا
پڑھائیں، بس یہ کہنا تھا اور اس کی دعا قبول ہوئی اور روح پرواز کر گئی۔ آپ سوچیں کسی کی دعا کی قبولیت کے لیے اللہ کتنے پروسیجر کرتا ہے، کس طریقے سے، اگر وہ میدان میں نہ آتے وہاں تک نہ پہنچتے، اور دعا کرنے میں 20 سال لگ گئے۔ کبھی بھی دعا کرنے کے اندر ہچکچائیں نہیں، وقت چاہے کتنا گزر جائے، لمبا عرصہ کیوں نہ ہو جائے، اس سے نہیں مانگیں گے تو کس سے مانگیں گے؟ اس کے حبیب کے توسل سے مانگے، اولیاء کے توسل سے مانگے، غوث پاک کے توسل سے مانگے، اللہ عز و جل کرم کی نظر فرمائے گا۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں رحمت بری نظر ہوگی۔ دعا بہت بڑا سہارا ہے، جہاں کسی سے کام نہیں بنتا وہاں دعاؤں سے کام بن جایا کرتا ہے۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، دعا بہت بڑی طاقت ہے، بہت بڑی طاقت ہے۔ میرا یہ جملہ زندگی بھر کے لیے یاد رکھ لینا، اگر اس جملے کو آپ نے دل میں کرا باندھ لی اور اس پر آپ نے عمل کیا، برکتیں دنیا میں بھی انشاءاللہ دیکھیں گے اور آخرت میں بھی۔ جملہ یہ ہے، مخلوق سے کم بولو، خالق سے زیادہ بولو۔ مخلوق سے کم بولو، خالق سے زیادہ بولو۔ ادھر ادھر اپنی دکھ بھری داستان سنانے کی بجائے پروردگار کی بارگاہ میں دکھ بھری داستان سناؤ۔ قرآن مقدس میں حضرت یعقوب نے یہی تو کہا، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ۔ اللہ اکبر، میں تو اپنی شکایت اور اپنا غم اپنے رب کو سناتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، ہاں آپ یہ نہ سوچیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور اولیاء کی دعاؤں میں تاثیر نہیں رکھی، یقیناً اللہ نے ان کی دعاؤں میں تاثیر رکھی ہے، لیکن میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم اگر اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں بھی جاتے ہیں تو ان کے توسل سے مانگتے ہیں، ان کے وسیلے سے مانگتے ہیں کہ وہ اللہ کے مقرب بندے ہیں، ان کے صدقے میں اللہ دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ دعا عبادت کا مغز ہے، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ یہ ایسا ہتھیار ہے کہ جب اللہ کی بارگاہ میں کوئی دعا کرتا ہے، اللہ عز و جل اس دعا کرنے والے کو پسند بھی فرماتا ہے۔ سن لو، دعا عبادت کا مغز ہے اور دعا کرنے والے کو اللہ عزت عطا کرتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، انہی کلمات خیر پر میں اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہوئے آپ کو ایک دعوت دوں گا۔ خدا کے بندو، زندگی غفلت میں گزر چکی، نہ جانے کتنا وقت ہم نے کن کاموں میں کھپایا ہمیں نہیں معلوم۔ ہماری زندگی کا ایک دن کا اگر ہم حساب لیں اور سوچیں اللہ کے لیے کتنا وقت گزارا اور دنیا کے لیے کتنا وقت گزارا، تو میں سمجھتا ہوں ہمارے ایک دن کے حساب کے اندر ہماری حالت خراب ہو جائے گی۔ خدا کے بندو، دین سیکھو، اللہ عز و جل کے فرامین پر عمل کا جذبہ اپنے اندر پیدا کرو، بے چینی دور ہوگی، بے قراری دور ہوگی، اضطراب کی وادیوں سے اضطراب کی وادیوں سے نکلو گے۔ میں جس علاقے میں اس وقت تقریر کر رہا ہوں، اسی علاقے کے نوجوان وادی نور میں بہت بڑی ذمہ داری کو نبھاتے ہیں۔ میں ان ساتھیوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جو وہاں پر ذمہ داری کو وادی نور میں نبھاتے ہیں۔ مجھے حیرت ہوتی ہے اپنی قوم کے اوپر، بہت افسوس ہوتا ہے، بہت افسوس ہوتا ہے، اتنا افسوس ہوتا ہے کبھی کبھی ہمارے سنی بھائیوں پر کہ میں بتا نہیں سکتا۔ اللہ اکبر، آج اگر 3 روزہ وادی نور میں اجتماع ہو رہا ہے تو ہماری قوم دعا کے وقت آتی ہے۔ اگر محنت کے بغیر آپ صرف اجر حاصل کرنے کے لیے پہنچ جائیں گے تو کیسے ہوگا؟ آپ ذرا سوچو، دور دراز کے لوگ 24 گھنٹے کا سفر کر کے سنیچر کی صبح کو میدان کے اندر پہنچ جاتے ہیں دین سیکھنے کے لیے، دھوپ میں بیٹھتے ہیں، پنڈال میں بیٹھتے ہیں، دین سیکھتے ہیں، اور قریب رہنے والے مزے کر رہے ہوتے ہیں، آرام سے رہتے ہیں۔ کیا آپ کے پاس اپنے رب کے دین کے لیے، اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کو سننے کے لیے 2 دن بھی نہیں ہیں؟ اگر نہیں ہیں تو میں آپ کے حوالے سے یہ کہنے پر مجبور ہو جاؤں گا کہ مجھے افسوس ہے کہ دعوے محبت الہی اور دعوے محبت رسول، اس کے اندر آپ ایثار کے جذبے سے خالی ہو کر کس طریقے سے اپنے دعوے کی صداقت کو ثابت کر سکیں گے؟